السلام علیکم. ڈاکٹر عرفان بیگ کی طرف سے سلام قبول کیجیے. IBB ٹی وی عرفان بیگ بلوچستان ٹی وی کی طرف سے حاضر ہوں. آج 6 اگست جاپان کے شہر ہیروشیما پر لٹل بوائے نامی بم گرایا امریکہ نے اور تقریباً 1,40,000 افراد اسی وقت چند لمحوں میں ہلاک ہو گئے. 2-3 روز بعد 9 اگست 1945 کو ناگاساکی میں ایٹم بم گرایا جس سے 74,000 آدمی فوراً ہلاک ہوئے. کئی نسلوں تک جو ہے اس سے دوسری نسل تک اس علاقے میں وہ ایٹمی طبقات تاداب کاری کے اثرات پیدائشی طور پر بچوں میں منتقل ہوتے رہے. کینسر وغیرہ کی انہیں بیماریاں ہوتی رہیں. اس کے فوراً بعد جاپان نے ہتھیار ڈال دیے 15 اگست کو، اور جس جگہ ہتھیار ڈالے وہ ایک بحری جہاز تھا. SS میسوری اس کا نام تھا. جنرل میکارتر کے سامنے جاپان کے بادشاہ ہیروہیٹو نے ہتھیار ڈال دیا. یعنی جنگ عظیم دوم کا اختتام. امریکہ کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ ایٹم بم جس کی وجہ سے دوسری جنگ عظیم جلد ختم ہو گئی، یہ اس کا دعویٰ ہے، اور جاپانی اس کو سوگ کے طور پر مناتے ہیں. انسانیت کے سینے پر ایک زخم ہے. اور اس کے بعد جب کوریا کی جنگ ہوئی تو بھی امریکہ جنرل نے اجازت چاہی تھی کہ اسے ایٹم بم استعمال کرنے کا وہ دیا جائے، آپشن دیا جائے، لیکن منظور نہیں کیا. 1949 میں سابق سوویت یونین نے بھی ایٹمی دھماکہ کیا، ایٹمی قوت بن گیا، اور اس طرح ایک توازن پیدا ہو گیا. اور یہ لگا کہ اب اگر کوئی ایٹمی جنگ ہوتی ہے تو وہ برابر کی ہوگی اور پوری دنیا تباہ ہوگی، خصوصاً امریکہ اور سابق سوویت یونین تباہ ہو جائیں. امریکہ کا اندازہ تھا کہ کس طریقے سے یہ جنگ شروع ہے اور کس طریقے سے یہ جنگ ختم ہو سکتی ہے، یا یہ کہ ایٹمی ہتھیار ہم کس طرح استعمال کر سکتے ہیں، یہ کیسے روس کے پاس گیا. اور اس ساری صورتحال پر روس نے جب دھماکہ کیا تو امریکہ کی CIA نے اس کی تحقیق کرائی تو پتہ چلا ایتھنز اور جولیس روزنبرگ دو ایسے ایٹمی سائنسدان ہیں، جوڑا ہے جو کمیونسٹ ہے نظریاتی طور کے اوپر، اور اس نے یہ راز جو ہے حوالے کر دیے سوویت یونین کے جس نے دھماکہ کیا. اور ان کے نظریات کے مطابق یہ ایک نظریہ تھا جس کے تحت دنیا محفوظ ہوئی اور ان کے پاس بھی ایٹمی ہتھیار آ گئے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے نظریات کے اعتبار سے صحیح کیا، کیونکہ پوری امریکی قوم ان کو لعنت ملامت کر رہی تھی، ان کے بچوں کو تانے دے رہی تھی کہ تم نے قوم کے ساتھ غداری کی. یہ خطوط ان کے دونوں اس جوڑے کے شائع ہوئے. فیض احمد فیض اس زمانے میں جیل میں تھے. انہوں نے اس سے متاثر ہو کر کے ایک نظم لکھی جس کا عنوان ہے ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے، تیرے ہونٹوں کی پھولوں کی چاہت میں ہم دار کی خشک ٹہنی پہ وارے گئے، تیرے ہاتھوں کی شموں کی حسرت میں ہم نیم تاریک راہوں میں مارے گئے. سولیوں پر ہمارے لبوں سے پرے، سولیوں پر ہمارے لبوں سے پرے، تیرے ہونٹوں کی لالی لپکتی رہی، تیری زلفوں کی مستی برستی رہی، تیرے ہاتھوں کی چاندی دھمکتی رہی. جب کھلی تیری راہوں میں شام علم، ہم چلے آئے لائے جہاں تک قدم. لب پہ حرف غزل دل میں قندیل غم، اپنا غم تھا گواہی تیرے حسن کی دیکھ قائم رہے اس گواہی پہ ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے. نارسائی اگر اپنی تقدیر تھی، تیری الفت تو اپنی ہی تدبیر تھی. کس کو شکوہ ہے گر شوق کے سلسلے، ہجر کی قتل گاہوں سے سب جا ملے. قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم، اور نکلیں گے شاخ کے قافلے جن کی راہ طلب میں جہاں کر کے ہم مختصر کر چلے درد کے فاصلے. جہاں گوا کر تیری دلبری کا بھرم، اپنا غم تھا گواہی تیرے حسن کی دیکھ قائم رہے اس گواہی پہ ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے. 15 مئی
1954 کو یہ جیل میں فیض صاحب نے ان کو خراج تحسین پیش کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی وجہ سے یہ ایک توازن قائم ہو گیا۔ لیکن آج ایک دفعہ پھر ہم پر ایٹمی جنگ کے، ایٹمی ہتھیار کے سائے منڈلا رہے ہیں، اور یہ بھی ڈسکس کیا گیا ہے کہ کیا ایران کے خلاف امریکہ کوئی چھوٹا ہتھیار کے طور پر بم استعمال کر سکتا ہے۔ اللہ محفوظ کرے۔ اسی طرح ایران سے بھی تقاضا کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی جوہری جو سرگرمیاں ہیں اور تیاریاں ہیں اس کو منظر عام پر لے آئے اور اسے چھوڑ دے۔ ڈاکٹر عرفان احمد کو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔